جنگ گوکپروش حفیظ اللہ گچکی۔ یہ جنگ 31 جنوری 1898 بمطابق 1310 ہجری یعنی 122 سال پیشتر بلوچ مجاہدین اور انگریزوں کے درمیان مکران میں لڑی گئی۔ گوکپروش تربت سے بطرف جنوب میں تقریباً 20 میل دور ایک تنگ درہ ہے۔ اس زمانے میں لوگ پیدل اسی راہ سے گھوڑے، گدھے، بیلوں کے ذریعے پیدر سے ہوتے ہوئے پسنی گوادر جاتے تھے۔ یہ انتہائی تنگ اور پرخطر گھاٹی ہے۔ اسی وجہ سے یہاں اکثر گائے بیل گر جایا کرتے تھے اور گرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ پیر بھی ٹوٹ جایا کرتے تھے۔ اسی لیے اسے گوکپروش کہتے ہیں۔ اسے گاڑو کی کور یعنی ندی بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آنے جانے کا کوئی اور سیدھا راستہ نہیں تھا۔ جنگ کی اہم وجوہات: 1892 میں بیلپٹ کے مقام پر خان خداداد خان کی گرفتاری اور نظر بندی سے مکران کے عوام انگریزوں کے خلاف مشتعل ہوئے۔ سراوان جالاوان کی انگریزوں کے خلاف بغاوت کی وجہ سے مکران کے لوگوں کے حوصلے بلند ہوئے اور دلوں میں نفرت پھوٹ پڑی۔ انگریز حکومت کی طرف سے دیوان ہدو داس بطور ناظم کیچ تعیناتی لوگوں کو پسند نہیں آئی، کیونکہ اس سے پہلے ہمیشہ بلوچستان سے ہی نائب مقرر کیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ دیوان نے مقامی لوگوں کو مالیہ وصولی کے لیے بھی بہت تنگ کیا تھا۔ خان خداداد نے بٹ بلیدہ کا قلعہ میر بلوچ خان نوشروانی کو بطور انعام دیا تھا، لیکن انگریز نے میر بلوچ خان سے زبردستی چھین کر میر اعظم خان بلیدی کو دیا۔ ناصر آباد کا قلعہ جو میر شیر محمد گچکی کی ذاتی ملکیت تھا، اسے بھی انگریز نے ہتھیا لیا تھا۔ ناگ اور کولوا کے دونوں قلعے میر بلوچ خان سے چھین لیے گئے۔ اس پر میر بلوچ خان نے انگریز حکومت کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ اس جنگ کی دو اہم وجہ میر شاداد خان گچکی سردار شاہرخ نائب کیچ پولیٹیکل ایجنٹ میجر میہور پر حملہ، کولوا کی پہاڑی مرگی کوہ میں کپتان برون کے کیمپ پر میر بلوچ خان کا حملہ، جو کہ انگریز کے منہ پر تماچا تھا۔ خان صاحب نے میر شاداد گچکی سردار شاہرخ کو 1872 تا 1891 کیچ کا نائب مقرر کیا۔ اس وقت تربت سے تمب، مند، جیونی، پسنی سب کیچ کہلاتے تھے۔ خان کی گرفتاری اور نظر بندی کا مطلب خان کو معذور و ختم کرنا تھا۔ چنانچہ انگریز نے یہ پالیسی اپنائی کہ پہلے خان کے معتمدین میر شاداد گچکی جیسے غیور شخص سرحدی نائب کو پہلے ختم کر دیں۔ اس سے پیشتر سر رابرٹ سنڈیمن 1890 کو براہ راست خاران پنجگور سے تربت آئے۔ مکران میں چونکہ خلفشار تھا، میجر میور کو پولیٹیکل ایجنٹ مقرر کر کے براستہ پسنی کراچی چلا گیا۔ سال 1895 میں کرنل مین نے میہور کو 2 پلاٹون اور رسالہ کے ساتھ مکران، براستہ پنجگور و بلیدہ میں اپنے ہمنوا عبدالکریم کلاتکی گچکی، میر ساکا کلمتی سے میر شہداد گچکی کے خلاف مواد تیار کرایا۔ میجر میور صاحب بلیدہ سے بطرف تربت روانہ ہوا۔ میر شاداد گچکی بطور نائب کیچ کے اپنے چند معتبرین اور سواری گھوڑے لے کر جدگال کنڈک کے استقبال کے لیے چلے گئے۔ میجر، جو ایک بیوقوف آفیسر تھا، سلام دعا کے بعد میر شاداد گچکی کے ساتھ کچھ ترش کلامی سے بات کرنے لگا۔ تربت میں موجودہ ہائی اسکول اور ڈی سی ہاؤس کے درمیان سرداروں اور فوج کا کیمپ لگایا اور خود کوہدہ جان محمد کی موجودہ مارکیٹ مار جو کاریز بند پر خیمہ لگایا۔ ادھر میجر میور نے گھوڑے سے اترتے ہی میر شاداد خان کے پاس آ کر ان سے کوئی بیہودہ بات کی۔ میر شاداد خان نے جواب میں اسے خوب سنایا۔ میجر مذکور نے میر شہداد کو ایک چابک مارا۔ میر شہداد نے اپنی تلوار تیغ سے نکالی، مگر میر شہداد کو روک کر صاحب نے اپنی فوجی گارڈ کے حوالے کر دیا۔ میر مہراب خان نوشروانی جو بلیدہ سے صاحب کے ہمراہ تھا، اس نے کوشش کی کہ میر شاداد کو حوالہ سے نکالے، مگر میر شاداد نے حوالہ سے میر مہراب خان کو پیغام بھجوایا کہ برائے مہربانی آپ میری ضمانت نہ لیں،
کیونکہ میں جب بھی آوالہ سے نکلا اس مردود کو جس نے مجھے بے عزت کیا ہے قتل کر دوں گا۔ میر میراب خان نے جواب دیا کہ میں آپ کو حوالات سے نکالتا ہوں، پھر میرے ضامن ہونے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، صاحب کو مار دو۔ چنانچہ میر میراب خان نے بلیدہ کی تمام جائیداد وغیرہ ضمانت میں دے کر میر شاداد کو حوالات سے رہا کرایا۔ 23 فروری 1891 عصر اور مغرب کے درمیان دوسرے یا تیسرے دن میر شاداد اور ساکا کلمتی کو پیشی کے لیے اپنے خیمے میں بلایا۔ اس سے قبل میر شاداد خان نے میر میراب خان، سرفراز خان، اپنے بیٹوں قائم خان، ملک دینار اور دیگر آدمیوں کو تیار رہنے کو کہا کہ اگر میور نے میرے ساتھ کسی قسم کی بد کلامی کی تو میں اس کا کام تمام کر دوں گا، تم لوگ تیار اور انتظار میں رہنا۔ شام کو صاحب نے میر شاداد اور ساکا کلمتی کو پیشی اور اپنے موت کو دعوت دینے کے لیے بلایا۔ اس وقت میر شاداد خان کے ہمراہ ملا داد محمد درزادہ، جو میر شاداد خان کا کارندہ یعنی وکیل تھا، جو اپنے ایک ہاتھ میں لاٹھی لیے ہوئے تھا، جبکہ میر شاداد خان نے قمیص کے بغل میں قمیص کے آستین میں ایک خنجر چھپایا ہوا تھا۔ میر شاداد خان اور ساکا پیشی کے لیے خیمے میں داخل ہوئے۔ داد محمد جو باہر چپراسی کے پاس کھڑا رہا مگر نگاہ خیمے کے اندر رکھی۔ ایک صندوق یعنی ایک پیٹھی کے اوپر 2-3 تلواروں پر تھی، جس میں سے ایک تیغ باہر پڑی نظر آئی۔ باتوں باتوں میں میور نے میر شاداد سے پھر بد کلامی شروع کر دی۔ میر شاداد خان نے جواب دے کر صاحب کے منہ اور سینے پر خنجر سے وار کرتا رہا یہاں تک کہ صاحب گر گیا۔ اس دوران ملا داد محمد چابک دستی سے اندر داخل ہوا اور تلوار لے کر سنتری اور چوکیدار کا سر تن سے جدا کر دیا۔ تمام لوگ تتر بتر ہو گئے۔ میر شاداد خان اور داد محمد کسی کھیت میں چھپ گئے اور ٹینٹ کے اندر تلواریں رکھنا اس کے علاوہ اور کیا معنی رکھتا کہ میور میر شاداد کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن قدرت کو یہ منظور نہ تھا۔ منشی اور اردلی دونوں ہندو تھے۔ فوج نے سیٹی بجا کر دونوں کا تعاقب نخلستان میں داخل ہو کر کیا، لیکن رات کی تاریکی میں تمام لوگ کیچ ندی پار کر کے قلعہ میری سے گزر کر بلیدہ کے پہاڑوں میں روپوش ہو گئے۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ تمام رات فوج نخلستان میں روپوش لوگوں کی تلاش میں مصروف رہی۔ سرفراز خان بلیدہ ملک دینار شاہرخ پہنچ کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ جلدی سے پہاڑوں کی طرف نکل پڑے۔ خواجہ میر بویر خان کا کہنا ہے کہ مجھے والد صاحب نے کسی کام کے بہانے تربت سے شاہرخ بھیجا کہ اگر ہم مر گئے تو کم از کم چھوٹا لڑکا تو بچ جائے گا۔ میجر میور کو زخمی حالت میں پسنی لے جایا گیا، جس کے لیے گن بوٹ کراچی سے آئی اور بمبئی کی طرف لے گئی، مگر بمبئی پہنچنے سے پہلے وہ جہنم واصل ہو گیا تھا۔ دوسرے دن انگریز نے فوج کو شاہرخ اور بلیدہ کی طرف روانہ کیا، مگر شاہرخ سے میر شاداد گچکی اور بلیدہ سے میر میراب خان نوشیروانی کے اہل و عیال انگریز کی دسترس سے نکل چکے تھے۔ انگریز نے شاہرخ چپ بلیدہ میں کچھ نہ پا کر بربریت کا مظاہرہ کیا، گاؤں کو خوب لوٹا، فصلوں کو آگ لگا دی، تربت کے قرب و جوار کو بھی لوٹا، جبکہ میر شاداد کے دوست و احباب کو گرفتار کر لیا۔ چند دن بعد یہ تمام لوگ یکجا ہو کر زامران بم پشت میں درازی قوم کے میر شیردل، میر سفر خان اور میر ہیبتان کے پناہ میں چلے گئے۔ زامرانی بلوچوں نے خوردنوش کے علاوہ ان کی اچھی طرح حفاظت بھی کی۔ میر شاداد خان گچکی کے بچے اور اہل و عیال ماہ فروری 1891 تا 1894 4 سال تک ایران زامران میں جلا وطن رہے۔ اب انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ جلا وطنی اور فراری چھوڑ کر اپنے ملک شارق میں واقع اپنے قلعے میں رہیں گے۔ اگر انگریز نے جنگ میں پہل کی تو شہادت نصیب ہوگی۔ چنانچہ میر علیان درازیوں کے سربراہ نے اپنے 60 بہادر جنگجوؤں کو میر شاداد کی مزید امداد کے لیے ساتھ روانہ کیا، جنہوں نے انہیں شارق کے قلعے تک پہنچایا۔ قلعہ شارق پر میر شاداد خان اپنی دلیری اور جرأت سے قبضہ کر کے بیٹھ گیا۔ دیوان حدوداس کو جب معلوم ہوا تو اس نے انگریز حکومت کو ان کی آمد کی اطلاع دی۔
حکومت نے سردار یعقوب خان کو حکم دیا کہ میر شاداد خان کو گرفتار کر کے پیش کرے۔ حکم ملتے ہی یعقوب خان اپنے خارانی لشکر کے ساتھ شہرک پہنچ گیا اور قلعہ و گرد نواح کے گھروں کو گھیرے میں لے کر غازی کو پیغام بھیجا کہ قلعے سے نکل کر میرے پاس آ جائیں، میں آپ کو فرنگی کے سامنے پیش کروں گا، وہ آپ کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے۔ میر شاداد نے اس کو سختی سے جواب دیا کہ تم ہوتے کون ہو کہ خاران سے لشکر لے کر میری گرفتاری کو آئے ہو؟ یعقوب خان نے انگریز حکومت کو اطلاع دی کہ یہ غیور شخص زندہ سلامت کبھی دستگیر نہیں ہو سکتا۔ تقریباً دونوں کے مابین کئی دنوں تک فائرنگ ہوتی رہی۔ آخر کار فرنگی نے سردار مہراب گچکی سے کہا کہ میر شاداد گچکی آپ کے والد میر بائیان خان اور آپ کا بھی دوست ہے، کسی بھی طرح میر شاداد کو ہمارے سامنے پیش کریں۔ آپ کے لانے پر حکومت ان کو کچھ نہیں کہے گا، صرف معاملہ دریافت ہوگا۔ مہراب خان چونکہ سردار نہیں تھا، اس لالچ میں کہ اگر وہ کامیاب ہوا تو فرنگی حکومت کا منظور نظر ہو کر کیچ کی سرداری شیخ عمر سے حاصل کر لے گا۔ مہراب خان نے شہرک جا کر یعقوب خان کو لشکر واپس خاران لے جانے کو کہا اور خود قلعے میں آ گئے۔ ان کے لیے قلعے کا دروازہ کھول دیا گیا۔ واجہ سے بغل گیر ہوا، دعا و سلام اور خوش آمدید کے بعد میر شاداد خان سے کہا کہ فرنگی حکومت نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تم صرف میر شاداد کو لے آؤ، حکومت اس کو کچھ سزا وغیرہ نہیں دے گی۔ میر شاداد خان نے کہا کہ مہراب خان، میں نے ایک فرنگی جو بادشاہ زادہ تھا کا قتل کیا ہے، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ فرنگی حکومت مجھے ضرور پھانسی دے گی، لیکن میں پھر بھی آپ کے ساتھ آؤں گا۔ میر شاداد خان نے کہا کہ آپ کے والد میر بائیان جب بیمار تھے، میں ان کے احوال پرسی کے لیے ان کے قریب بیٹھا تھا اور بیماری کا پوچھ رہا تھا تو سردار بائیان نے میری چادر کا کنارہ پکڑ کر کہا تھا کہ میر شاداد، میں اس بیماری سے نہیں بچوں گا، چونکہ تمہاری آنکھوں میں بلوچی غیرت و معیار ہے۔ میں نے کہا کہ سردار، میں ضرور شہرک کا واجہ ہوں، مگر مجھ میں سردار کیچ کے معیار جلی کی طاقت نہیں۔ مہراب خان نے قرآن شریف منگا کر اس پر اپنا اقرار نامہ یوں لکھا کہ اگر حکومت میر شاداد کو میرے پیش کرنے پر جو بھی سزا دے گی، میں مہراب خان اس میں شامل اور ان کے ساتھ مروں گا۔ میر شاداد خان نے اپنے بچوں کو تسلی دی۔ دعا کے بعد ہدایت دے کر ایک غلام کے ہمراہ مہراب خان کے ساتھ روانہ ہو گئے اور 27 فروری 1895 عیسوی کو گرفتاری دے دی۔ انگریز میر شاداد خان اور مہراب خان کو بذریعہ سمندری جہاز پسنی سے کراچی لے گئے۔ جب جہاز کراچی میں لنگر انداز ہوا تو بقول مہراب خان فوجی جہاز میں داخل ہوئے، مہراب کو علیحدہ کر کے میر شاداد کو اپنے ساتھ کسی نامعلوم جگہ لے گئے۔ مہراب خان نے بحری جہاز سے اتر کر کراچی کے مختلف جیل خانوں میں کافی جستجو کی، مگر میر شاداد کا پتہ نہ چلا اور ہر جگہ سے مہراب خان کو یہ جواب ملا کہ میر شاداد سے دریافت اور کچھ سزا دے کر اسے آزاد کیا جائے گا۔ مہراب خان مایوس ہو کر مکران آیا اور انگریز حکومت کے خلاف موقع کی تلاش میں رہا۔ میر شاداد خان کو جرگہ نے 7 سال سخت سزا اور قید دے کر مچ جیل میں منتقل کر دیا۔ مہراب خان نے اس فیصلے کو اپنی بے عزتی اور توہین سمجھا اور انگریز حکومت کے خلاف بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ چنانچہ 6 جنوری 1898 کو سردار مہراب خان گچکی اور میر بلوچ خان نوشیروانی نے تربت مکران کے بلوچ لشکر کے ساتھ مل کر ناظم کیچ دیوان حدوداس پر رات 1 بجے حملہ کر کے اسے قید کر دیا۔ اس طرح 9 جنوری 1898 کو میر بلوچ خان نے کولوا کے پہاڑی علاقہ مرگی کو میں میجر برون کے کیمپ پر حملہ کر دیا، جو کہ ٹیلی گراف کا سروے کر رہا تھا۔ سردار مہراب خان کا چھوٹا بھائی میر رستم خان گچکی اس کی حفاظت پر مامور تھا۔ حملے کے وقت رستم خان برون کے کیمپ سے تیسرے کیمپ میں چلا گیا۔ میجر برون اس وقت دوسرے کیمپ کی کسی پہاڑی پر سویا ہوا تھا۔ وہ شب خوابی کے لباس میں چمبر کلات میں میر اعظم خان عمرانی کی نانی اور سردار یار محمد کی بیگم گنج بی بی کے ہاں پناہ لینے پہنچ گیا۔ اس وقت سردار یار محمد گھر میں موجود نہیں تھا۔ میر بلوچ خان برون کا پیچھا کرتے ہوئے چمبر کلات گنج بی بی کے پاس پہنچ گیا اور ان سے کہا کہ میرے دشمن برون کو اس کے حوالے کر دیں۔ بی بی نے اس بات کو عیب سمجھا اور کہا، یہ بلوچی روایت نہیں ہے۔ انگریز
ہو یا ہندو، جو بھی ہو، اس وقت ان کی امان میں ہے۔ اب میری لاش پر گزر کر ہی برن کو لے جا سکتے ہیں، لیکن میں کسی صورت برن کو آپ کے حوالے نہیں کروں گی۔ بلوچ خان نے بی بی کی عزت و قدر کی اور واپس ہوا۔ گنج بی بی نے میجر برن کو ایک اونٹ سوار کے ساتھ بحفاظت اورماڑہ پہنچایا، جس کو لینے کے لیے ایک گن بوٹ کراچی سے اورماڑہ آئی ہوئی تھی۔ برن نے اونٹ کے مالک کو میر بلوچ خان کے لیے پیغام دیا کہ اگر میں انگریز کا بچہ ہوں تو 21 دن بعد مکران پر حملہ کر کے تم سے بدلہ ضرور لوں گا۔ برن کے کیمپ پر حملے کے وقت میر بلوچ کو 15,000 روپے نقد اور 38 اچھی رائفلیں ہاتھ آئیں، اور پنجاب ریجیمنٹ کے 15 جوان جو سرویر تھے مارے گئے۔ انگریز حکومت کی سفارش پر وائسرائے ہند نے گنج بی بی کو ان کے بہادرانہ کارنامے پر 15 اگست 1898 میں ایک خلعت مالیت 500 روپے پیش کی، جو کہ بی بی کے پرپوتے میر سنجر کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ انگریز نے برن کو بحفاظت اورماڑہ پہنچنے پر بی بی کو تمغہ شجاعت بھی عطا کیا، وہ بھی سنجر کے پاس محفوظ ہے۔ برن کے سخت پیغام کے بعد اب میر بلوچ خان کو یقین ہو گیا تھا کہ انگریز مکران پر ضرور حملہ کرے گا، اس لیے اس نے بغاوت کا اعلان کیا۔ سردار میراب خان گچکی اور میر بلوچ خان کی دعوت پر کولوا، بلیدہ، مند، تمب، تربت، دشت، مکران کے تمام قوم و قبیلوں کے سرکردہ بہادر تقریباً 2,500 سے 3,000 مجاہدین تربت میں جمع ہوئے۔ سردار میراب خان گچکی نے کولوا سے میر بلوچ خان کو اور بلیدہ سے میر میراب خان نوشیروانی کو پیغام کیا کہ وہ جلد اپنے لشکر کے ساتھ تربت آئیں۔ لیفٹر لور کی سربراہی میں 29 جنوری کو جدید اسلحہ، جس میں توپ وغیرہ، گھوڑ سوار، رسالہ اور بڑی تعداد میں فوجی کمانڈو کراچی سے بذریعہ بحری جہاز پسنی اترے، جہاں سردار محمد حسن سامی اور میر درہ نے ان کے استقبال کے لیے پہلے سے موجود تھے۔ اسی تاریخ کو کرنل مین میجر ناکس کی سربراہی میں اورماڑہ اترا، جب میر چاکر گچکی ان کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ 25 جنوری 1898 میں بلوچ خان نے تربت سے جنوب کو آنے اور جانے کا راستہ بند کر دیا، جس کی اطلاع کرنل مین کو پسنی میں ہوئی۔ اس دوران اورماڑہ والا رسالہ بھی پسنی پہنچ گیا تھا۔ 30 جنوری کرنل مین میجر ناکس کی سربراہی میں گوکپروش سے تقریباً 10 میل دور کپتگان کور میں رات کو خیمہ زن ہوئے۔ میر بلوچ خان نے اپنے 1,000 بلوچ لشکر کے ساتھ ان پر شب خون حملہ کرنے کو کہا، کیونکہ شب خون حملہ بلوچ خان کا ہمیشہ سے کامیاب حملہ رہا ہے، لیکن سردار میراب خان نے انہیں ایسا کرنے سے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ صبح دن کی روشنی میں وہ بآسانی دشمن کو شکست دے سکتے ہیں۔ اس بات کا انگریز کو بخوبی علم تھا، اس لیے وہ تمام رات بے خوابی میں گزرے۔ اس جنگ میں 25 سالہ جوان سال رستم خان نوشیروانی، ولد میر سرفراز خان نوشیروانی، جن کی شادی 14 دن پیشتر میر بلوچ خان کی بیٹی سے ہوئی تھی، وہ میر بلوچ خان کا بھتیجا تھا۔ ابھی تک اس کے ہاتھوں میں مہندی کی سرخی رچھی ہوئی تھی، شریک ہو کر شہید ہوا۔ اس جنگ میں ایک رائفل سردار میراب خان اور دوسری رائفل میر بلوچ خان کے پاس تھی، جبکہ دیگر مجاہدین کے پاس بلوچی رخدار، بندوق اور تلوار وغیرہ تھیں، لیکن انہوں نے انتہائی جوان مردی سے بلوچی جذبہ اور وطن کی رکھوالی کے لیے اپنے سر پر کفن باندھ کر انگریز کی توپوں کا مقابلہ کیا۔ میر بلوچ خان بمِ 350 سرماچاروں کے گوکپروش کی مشرقی پہاڑوں پر مورچہ بند تھے۔ اس کے برعکس سردار میراب خان دیگر مجاہدین کے ساتھ قدرے مغربی طرف مورچوں میں جنگی پوزیشن میں تیار بیٹھے تھے۔ انگریز نے دور سے ہی مورچوں پر گولے برسائے۔ اس دوران میر بلوچ خان کے لشکر کی توجہ سامنے توپوں پر مرکوز رہی، جبکہ انگریز کرنل مین کپتان جیکب نے گھوڑ سوار دستوں کے ساتھ پہاڑی نالوں سے ہوتے ہوئے یکدم بلوچ خان کے مورچوں پر حملہ کر دیا، جو توپوں کے گولوں کی وجہ سے مسمار ہوئے اور ان میں موجود تمام لوگ بھی شہید ہو گئے۔ میراب خان کو میر بلوچ خان اور دیگر مجاہدین کی شہادت کی خبر ہوئی تو سمجھ گئے کہ وہ انگریز کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور اسی میں بہتری جان کر وہ تربت میں آ کر قلعے میں مورچہ بند ہو گئے۔ یہ جنگ صبح 8 بجے تا 10 بجے یعنی 2 گھنٹوں میں ختم ہو گئی۔
بلوچوں نے اپنے وطن کی رکھوالی کی خاطر انتہائی جرات اور بہادری سے بم اور توپوں کا مقابلہ کیا۔ یہ دن مکران کی تاریخ میں ہمیشہ اہم اور امر رہے گا۔ اس جنگ میں تقریباً 250 سے 300 کے قریب مجاہدین شہید ہوئے۔ اس وقت میر بلوچ خان نوشروانی کی عمر 50 سے 58 سال کے درمیان میں تھی۔ یہ اس کی 18ویں اور آخری جنگ تھی۔ ان کی پہلی جنگ جب ماشکیل پر مغلوں نے حملہ کر کے قبضہ کیا تو سردار آزاد خان نوشروانی نے میر شاداد والد بلوچ خان سے مدد مانگی۔ اس وقت میر بلوچ خان 9 عمر تھے۔ ان کو ایک تلوار کے ساتھ ان کے والد نے سردار آزاد خان کی مدد کو بھیجا۔ آزاد خان نوجوان بلوچ خان کو دیکھ کر حیران ہوئے کہ یہ بچہ صرف ایک تلوار کے ساتھ کیا کرے گا، اور اگر یہ بچہ مارا گیا تو یہ میرے لیے شرم کا مقام ہوگا۔ یہی بچہ یعنی میر بلوچ خان ان کے لشکر کے ساتھ ماشکیل مغلوں پر حملہ کرنے گیا۔ لڑائی کے دوران میر بلوچ خان نہ صرف مغل کی توپوں پر قبضہ کیا بلکہ ان کا رخ بھی مغل افواج کی طرف کر کے انہیں تہس نہس کر دیا۔ مغل فوج پسپا ہوئی اور بلوچ خان نے دوبارہ ماشکیل پر قبضہ کر لیا، جس پر خارانی لشکر نے جشن منایا اور سردار آزاد خان کو کہا کہ جنگ خارانی لشکر نے نہیں بلکہ میر بلوچ خان نے جیتی ہے۔ اس بات پر آزاد خان نے اپنی دستار میر بلوچ خان کے سر پر رکھ دی اور کہا کہ میر بلوچ خان خاران کی 2 شہزائیں آپ پر قربان۔ گوک پروش جنگ میں شہید ہونے والے نامور سپوت یہ ہیں: میر بلوچ خان، میر معیم خان نوشروانی، میر رستم خان نوشروانی، میر گل محمد نوشروانی۔ یہ چاروں شہ بجار کے قریب درمکول قبرستان میں ادیرہ کے اندر یکجا قبر میں مدفن ہوئے۔ اس طرح من سے میر شکر اللہ گچکی، تم سے میر اشرف، کلگ وکائی سے میر حیاتان رند، دوست محمد سنگر، بلیدہ سے سردار میراب خان نوشروانی، دیکان مقصود، میراب خان کٹور، تربت سے یعقوب ولد گنگزار، دشت کنٹدار سے احمد ولد مبارک، کلاج کا میر مبارک واڈیلا، بکول واجہ میر بوہیر۔ اس وقت شاہرک میں نوک آباد اور نیلان کارزات کے درمیان بڑا جگر یعنی درخت ہوا کرتا تھا، جس کے نیچے راہ گزر ساربان بمائے اپنے اونٹ و گدھوں اس کے نیچے گرمی کے موسم میں آرام کرتے اور شام کو موسم ٹھنڈا ہو جانے پر اپنے سفر پر روانہ ہو جاتے۔ وہ درخت اس قدر بڑا تھا کہ بیک وقت 25 تا 50 کے قریب اشخاص بمائے اپنے اونٹ وغیرہ اس کے سائے میں سما سکتے تھے۔ واجہ میر بوہیر کہتے ہیں کہ میر بلوچ خان نے اپنے بھائی سرفراز خان کو جنگ میں شامل نہ ہونے کی ہدایت کی اور کہا کہ وہ مستورات اور دیگر افراد کو لے کر زامران کے پہاڑوں پر انگریز کے ظلم اور دسترس سے دور بحفاظت روپوش رہیں۔ شاہرک کے لوگ سرفراز خان کے ساتھ اسی جگہ درخت کے نیچے بیٹھے جنگ کے متعلق خبریں سننے کے انتظار میں تھے۔ صبح 10 بجے کے قریب توپوں کی گرج شاہرک تک سنائی دے رہی تھی، جس سے لوگ سمجھ گئے کہ بلوچ لشکر تمام کا تمام شہید ہو گیا ہوگا۔ اس دوران میر محمد عمر خان نوشروانی ولد میر شیر محمد خان، میر بلوچ خان کا جوان سال جنگجو پوتا، اپنے ایک لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے بطرف گوک پروش جنگ میں شامل ہونے جا رہا تھا۔ وہ احوال پوچھنے جگر یعنی اس درخت کے نیچے آیا۔ سرفراز خان نے انہیں سمجھایا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ وہ جنگ میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے شدید غصے میں تھا۔ واجہ میر بوہیر کہتے ہیں کہ وہ اس وقت جوان تھا، مگر واجہ محمد عمر نے انہیں پیار سے اٹھا کر گود میں بٹھایا، لیکن وہ سرک کر نیچے بیٹھ گیا۔ محمد عمر اپنے چاچا سرفراز خان جیسا جسیم اور طاقتور تھا۔ محمد عمر افسوس کے ساتھ اپنے لشکر کو لے کر واپس کولوا روانہ ہو گیا۔ اسی اثنا میں ایک زخمی گھوڑے پر اوندا لیٹا ہوا آ رہا تھا۔ لوگ دوڑ کر آگے گئے، گھوڑے کو بمائے زخمی شخص کے درخت کے سائے میں لے آئے۔ اس زخمی شخص کا نام تاج محمد ولد حاجی مراد کا تعلق والدہ کی طرف سے بلیدہ کی میر فیملی سے تھا۔ وہ میر بلوچ خان اور میر رستم خان کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا تھا۔ کودہ شیران کا نواسہ اور کودہ حبیب کا بھانجا تھا۔ اس نے پوچھنے پر بتایا کہ وہ بلوچ خان اور رستم خان کے مورچوں پر انگریز کے حملے کے وقت قریب تھا اور گولہ لگنے سے زخمی ہو گیا، مگر ان کے مورچے ان کے ساتھ تباہ و مسمار ہو گئے اور وہ دونوں یعنی بلوچ خان اور رستم خان بمائے اپنے جوان جو مورچوں میں تھے شہید ہو گئے، جبکہ وہ زخمی حالت میں کسی نالے میں آیا اور رستم خان کی گھوڑی کو دیکھا جو ایک درخت کے ساتھ بندھی کھڑی تھی، اسے کھول کر زخمی حالت میں اس کی پشت پر لیٹ گیا۔ اس کے علاوہ اسے کچھ یاد نہیں۔
البتہ اس کے سامنے انگریز کے ہاتھوں زیادہ تر لوگ شہید ہوئے۔ وہ آنکھوں دیکھا حال نیم بے ہوشی میں بتا رہا تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ شخص ایک دن زندہ رہا اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر مرہم پٹی کے باوجود شہید ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تھی کہ اسے زندہ حالت میں احوال رسائی کے لیے بلوچ خان کے بھائی اور جوان سال رستم خان کے والد سرفراز خان تک پہنچایا۔ تاج محمد کی قبر شارق قبرستان میں ہے۔ لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ یہ زخمی شخص احمد ولد مبارک سکنہ دشت کنٹیدار کا تھا جسے رستم خان کی گھوڑی شارق تک لے آئی۔ ان کی قبر کسی کبڑ یعنی بڑ کے درخت کے اندر شہ بلار کے مزار کے مشرقی طرف ہے۔ چونکہ آدھی رات کو اس شہید کو انگریز کے خوف کی وجہ سے کبڑ کے اندر دفنایا گیا۔ بقول سردار محمد حسن و میر چاکر گچکی، انگریز نے یہ تسلیم کیا کہ ایسے بہادر جنگجو بلوچ کو شہید کر کے انہیں بہت افسوس ہوا۔ یہ تمام مکران کے نامور سرمچار تھے جنہوں نے اپنے وطن کی خاک کی حفاظت کی خاطر شہادت قبول کی۔ یہ تمام شہدا درماکول پیدار شہ بجار کے دیرہ کے ساتھ چار دیواری میں محو خواب ہیں۔ بی بی صاحب خاتون سردار محمد حسن کی بہن اور میر کمال خان بزنجو کی زوجہ تھیں۔ اس واقعے کے دوسرے دن وہ کئی اونٹوں کے ساتھ ان شہیدوں کی لاشوں کو اٹھانے گوگ پروش کے مقام پر آئیں۔ بقول میر چاکر گچکی، جب مجاہدین کے مورچے تباہ ہوئے تو کرنل مین، پولیٹیکل ایجنٹ کلات کرنل ناکس اور کپتان جیکب بلوچ خان کے قریب آئے اور ان کی بڑی بڑی مونچھی لہرا رہی تھیں۔ انگریز گھبرا گئے کہ شاید بلوچ خان ابھی تک زندہ ہے۔ جیکب نے پستول سے میر بلوچ کے سر پر گولی مار دی۔ سردار محمد حسن گچکی نے رو کر کہا کہ اگر یہ زندہ ہوتا تو ہم سب اس وقت تک مر چکے ہوتے، کیونکہ ایسی حالت میں بھی تلوار ان کے پنجے کی گرفت میں تھی۔ بی بی صاحب خاتون نے دو لاشیں ایک اونٹ پر باندھی۔ بلوچ خان کے ساتھ کوئی لاش ہم وزن نہیں ہو رہی تھی۔ آخرکار میر رستم خان شہید کو بلوچ خان کے ساتھ دوسری طرف ہم تھنگ یعنی اونٹ پر باندھا تو دونوں ہم وزن ہوئے۔ اس طرح تمام شہیدوں کو اونٹوں کے ذریعے پیدار درماکول کے قبرستان میں لے جا کر دفنایا گیا۔ اس دوران سردار محمد حسن اپنی بہن بی بی صاحب خاتون کے ساتھ تھا۔ لیکن اندازہ کریں کہ بی بی صاحب خاتون اور سردار محمد حسن گچکی میں کتنا واضح فرق ہے۔ میر رستم خان نوشروانی کی بیوہ سے محمد حسنی قبیلہ کے سردار میر رستم خان نے شادی کر لی، جن کی اولاد میر بلوچ خان محمد حسنی، ان کی اولاد عارف جان محمد حسنی سے ان کی نسل چلی آ رہی ہے۔ سردار محمد حسن گچکی کو انگریز نے ان کی وفاداری پر تمغہ شجاعت دیا جو ان کے پوتوں کے پاس موجود ہے۔ میر درہ گچکی میر چاکر کو صاحب بہادر کا خطاب بعد میں دیا گیا۔ 18 جنوری 1898 میں محمد حسن سامی نے لیفٹیننٹ بکی اور لیفٹیننٹ پرونٹی کو اپنی حفاظت میں اورماڑہ پہنچایا۔ 15 جنوری کو میر درہ نے لیفٹیننٹ ٹرنر کو اورماڑہ پہنچایا۔ یہ برون کے کیمپ کے حملے کے بعد کے واقعے میں جو کولوا اور تربت کے علاقے میں سروے کا کام کر رہے تھے۔ اس درندگی کے بعد انگریز فوج تربت کی طرف روانہ ہوئی۔ جب گوگ پروش کے پہاڑوں سے نکل کر تربت کے قریب پہنچے تو عوام میں دہشت پھیلانے کے لیے توپ کے گولے داغے گئے۔ فوج شام کو تربت قلعے کے سامنے پہنچی جس میں سردار میراب خان مورچہ بند تھے۔ فوج نے قلعے کے سامنے توپیں نصب کر دیں اور میراب خان سے قلعہ خالی کرنے کو کہا، مگر جب میراب خان نہیں مانے تو فوج نے قلعہ میں گولے داغے جس سے قلعہ کی مغربی دیوار منہدم ہو گئی۔ سردار میراب خان 2 فروری 1898 کو اپنے آدمیوں کے ساتھ رات کو نکل کر چربک میں میر شیر محمد گچکی کے ہاں پناہ گزین ہوئے۔ انگریز کو معلوم ہوا تو اس نے فوج کو چربک گھیرا کرنے کا حکم دیا اور بھاری فوج کے ساتھ قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ بڑے برج کو توپوں سے اڑا دیا جس پر شیر محمد گچکی قلعہ انگریز افواج کے حوالے کرنے پر راضی ہو گئی۔ فوج کی چربک آمد سے قبل سردار میراب خان سرحد پار کر کے ایران چلے گئے تھے۔ اس جنگ کے اثرات اور بد انتظامی جنگ نودز تک جاری رہیں جو کہ 2 سال بعد وقوع پذیر ہوئی۔ اگلے سال جنوری 1899 میں انگریز نے عام معافی کا اعلان کر دیا تاکہ باغی سردار اور معتبر معافی کے خواستگار ہوں۔ سردار میراب خان ایران سے واپس آ گئے۔ نئے انتظامات کے تحت حکومت نے دیوان حدودات کو ہٹا کر میر مہر اللہ خان ریحسانی کو مکران کا ناظم مقرر کر دیا۔ 27 فروری 1895 کو کوئٹہ جرگہ میں غازی میر شادات کو 7 سال سزا سنائی گئی۔ اس دوران وہ مختلف جیلوں میں رہے مگر جیل میں انہیں کوئی تکلیف نہیں دی گئی۔
غازی کا کہنا تھا کہ جیل خانہ میں ایک دن مجھ کو دوسرے قیدیوں کے ساتھ لوسن کاٹنے کے لیے باہر لے جایا گیا، جسے ہم سب قیدیوں نے بہت کاٹ لیا۔ پھر گارڈ نے کہا کہ تمام قیدی اپنا کاٹا ہوا لوسن باندھ کر اپنے سر پر لا دیں۔ میں چونکہ بہت زیادہ لوسن کاٹا تھا، اس لیے ان سے کہا کہ لوسن بہت زیادہ ہے جسے میں سر پر نہیں لے جا سکتا۔ میرے انکار کرنے پر سنتری نے مجھے ایک تھپڑ مارا۔ میں نے سپاہی کی بندوق اس کے ہاتھ سے چھین کر اسے ایک دو مکے اور لاتیں ماریں۔ دوسرے سپاہیوں کے کہنے پر مجھے سب نے پکڑ لیا۔ بندوق سپاہی کمانڈر کو دے دی۔ جب جیل خانہ آئے، سپاہیوں نے سپرنٹنڈنٹ جیل کو رپورٹ کی تو سپرنٹنڈنٹ نے کچھ نہ پوچھ کر ایک دو دن بعد ان تینوں سپاہیوں اور حوالدار کو اس جیل خانہ سے تبدیل کر دیا اور مجھ سے جیل آفیسر نے معافی مانگ لی۔ غازی میر شاداب خان کچکی کہتے ہیں کہ میں ہر نماز کے بعد بیٹھ کر وظیفہ کیا کرتا تھا۔ اس دوران چڑیاں آ کر میرے قریب پھرتیں، پھر میں ان کو دانہ وغیرہ ڈالتا، جس کی وجہ سے وہ پھر زیادہ آتی تھیں۔ اس لیے جیل خانہ کے دیگر قیدی اور سپاہی مجھے بزرگ سمجھتے تھے اور میری زیادہ عزت و احترام کیا کرتے تھے۔ غازی میر شاداب خان کے جیل جانے کے 4 سال بعد جنگ گوگ پروش کا واقعہ ہوا تھا۔ خان صاحب میر محمد اعظم خان ان دنوں لوریائی آپریشن میں نظر بندی اور قید کی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ غازی میر شاداب خان صاحب غازی کے داماد تھے۔ انہوں نے حکومت سے غازی میر شاداب خان کی سفارش کی اور 7 سال قید گزارنے کے بعد ضمانت پر رہا کروا کر اپنے ساتھ لے گئے اور پھر 2-2.5 سال بعد اپنے وطن شاہراہ لے آئے، جہاں وہ 5 سال زندگی گزار کر 23 رمضان 1338 ہجری بروز سوموار دائی اجل کو لبیک کہہ کر چل بسے۔ ان کی زندگی کے دلیرانہ کارنامے نہ صرف مکران میں اظہر من شمس ہیں، بلکہ 100 بار آفرین اس مرد مجاہد پر جو کہ میر بلوچ خان شیر مکران کے دوش بدوش ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ گوگ پروش جنگ کی شکست کی وجوہات۔ بلوچ مجاہدین کو انگریز فوج کی طاقت کا صحیح اندازہ نہ تھا۔ بلوچوں میں جذبہ ایمان تو تھا مگر ہتھیار نہ تھے۔ بلوچ خان کو انگریز پر شب خون حملہ نہ کرنے دینا سردار میراب خان کی بڑی غلطی تھی۔